ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله العظيم۔ آج نہ مسجد ہے نہ میرے نام خانہ ہے، آج نہ مسجد ہے نہ میرے نام خانہ ہے، آج بدلا ہوا میں خانے کا میں خانہ ہے۔ یک بیک بدلی زمانے نے کروٹ کیسی، یک بیک بدلی زمانے نے کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ زلزال کی ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر آدمی کا کلیجہ دہل جاتا ہے، خوف و ہراس اور سراسیم کی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس سورت میں قیامت کے بھیانک منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ جب زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کے پوشیدہ دفینوں کو باہر نکال پھینکے گی، اس وقت انسان بڑی پریشانی و حواس باختگی کے عالم میں ہوگا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اضطراب و بے قراری کا عالم ہوگا، نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس وقت تک بات کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، کھلے لفظوں میں پکار کر کہا ہے، یہ دنیا کے تمام رہنے والے سن لے، کان کھول کر سن لے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، یہی جی کر مرنا ہے، یہی اپنی زندگی گزار کر مٹی ہو جائیں گے، جس طرح چاہے ہم یہاں رہیں، جیسے چاہے اعمال کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، یہ اس کی نادانی ہے، دنیا میں اس کی دماغ کا نتیجہ ہے۔ جو شخص یہاں جو کچھ کرتا ہے، قیامت کے سے سوال کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا، ہم نے تمہیں بہترین تندرست عطا فرمائی تھی، اسے تم نے کن چیزوں میں صرف کیا، اس سے معلوم کیا جائے گا، ہم نے تمہیں بہترین کان، آنکھ، ناک عطا کیے تھے، ان کا استعمال کس طرح کیا، اس سے معلوم کیا جائے گا، ہم نے تمہیں علم کے خزانے اور دولت کے دفینے دیے تھے اور تم نے کیا کیے، ہم نے تم کو بندہ بنا کر بھیجا تھا، غلامی اور بندگی کا حق کیسے ادا کیا، اپنی پریشانی ہمارے آگے جھکائی یا نہیں۔ قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر قسم کی آسائش کے بارے میں پوچھو گی۔ حضرات، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، ادنا سے ادنا چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کی ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو تلذذ اور مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قسم قسم کے مشروبات جو انسان کو فرحت بخشتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، اس وقت ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج کی کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسے ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا، اس کا عمل نامہ کھلی کتاب ہوگی، اس میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس میں لکھی ہوگی۔ انسان یہ کہے گا میرے عمل میں وہ کیا ہو گیا۔ حضرات، پھر کیوں نہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنے عمل کا ہم کیوں محاسبہ نہ کریں، دن بھر میں ہم نے جو کچھ کیا اس پر غور کیوں نہ کریں، ظلم سے باز لوگ یہاں آئیں، چوری، غیبت، اتہام، فرائض واجبات ہم کیوں نہ چھوڑیں۔ حضرات، آج سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے اور یاد رکھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے اور ہم ہر وقت اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم رستگاری حاصل کریں گے۔ ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب،
ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب زیست تک اپنے ہر ایک سود و سیاہ تحریر کر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ